الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی وہ وفات ہو گئی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. دوسری حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہے فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. ایک سال نبی علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا تو آئندہ سال میں نبی علیہ السلام نے پھر 20 دن اعتکاف فرمایا. یہ سنن ابی داؤد. اس میں حدیث دو گزرے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. تو ایک ایسا محبوب ترین عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑا ہے. صرف دو موقع ایسے ہیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہے تو اس کا بھی نبی علیہ السلام نے پھر قضا کی ہے. یہ درس ترمذی مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو موقع پر نبی علیہ السلام سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا عذر کی بنا پر. تو ایک بار پھر عید کے بعد یعنی شوال کے مہینے میں اس کا قضا کر لیا. آئندہ بار جب اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے پھر اگلے سال آئندہ سال میں اس 20 دن کا اعتکاف کر لیا، 10 دن صاحب کا یعنی نفل قضا اور 10 دن اسی سال کا پورا 20 دن قضا کی. اتنا محبوب ترین عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑا، 2 بار چھوڑ کے ہے وہ بھی عذر کی بنیاد پر. اب اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ تو اعتکاف کے حکم کے بارے میں یہ رد المحتار، جس کو حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی لوگ پہچانتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے وَأَنَّ الْاعْتِكَافَ يُطْلَبُ مُؤَكَّدًا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، کہ رمضان المبارک کی آخری عشر میں اعتکاف یہ سنت موقتہ ہے. اب سنت موقتہ یہ ہے کہ اگر پوری محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو اہل محلہ میں سے پھر سارے کے سارے لوگ وہ گنہگار نہیں ہوں گی، سنت کا عمل پورا ہو جائے گا، سب کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر محلے میں سے کوئی بھی بندہ نہیں بیٹھتا تو سارے گنہگار ہوں گے اور سب جو ہے تارکی سنت ہو جائیں گے، وہ سنت ان سے چھوٹ جائے گی. اب جیسا ہی یہ مرد کے لیے سنت ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے. وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن عورت کہاں بیٹھے گی؟ تو حدیث کے الفاظ ہے فی مسجد بیتہا، کہ وہ گھر کی مسجد کے اندر بیٹھے گی. عورت کے جو گھر کی مسجد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اسی کمرے میں بیٹھ جائے گی عورت، وہ اعتکاف کر لے گی، اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گی. جس طرح مرد کے لیے سنت ہے ایسے ہی عورت کے لیے بھی سنت ہے. آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی جو مسجد کی شرائط ہے اس میں اتنی سخت شرائط نہیں ہے جو لوگوں نے بہت تفصیل کی ہے. یہ معارف القرآن اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیات کے تحت مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی مسجد ہے جہاں پر جماعت ادا ہوتی ہے تو اسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی مسجد کی سنت علی الکفایہ کا حکم بھی ہے کہ جہاں پر بھی لوگ جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ اذان دیتے ہیں، وہاں پر نماز ہوتی ہے جماعت، تو وہ جو مسجد ہے وہ بھی سنت علی الکفایہ کے حکم میں داخل ہے. وہاں پر لوگ بیٹھیں گے، اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھیں گے تو سنت علی الکفایہ کے تارک ہو جائیں گے. تو دوستو بھائی بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ انتہا پر ہے اور آخری عشرہ داخل ہونے کے قریب ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی سنت ہے کہ پوری زندگی میں 2 بار چھوٹ گیا ہے پھر بھی قضا فرمائی ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.